الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الراشدین امام القبلتین جد الحسنین نبی الحرمین مولانا و مولا الثقلین محمد خیر الورا وعلى آلہ المرتضی واصحابہ المجتبی اولی الکرم والصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، اور جان موسیٰ کا کجا جانا میرے آقا کا کجا جان موسیٰ کا کجا جانا میرے آقا کا کجا اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے۔ بعد از حمد و صلوات انتہائی عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد حمد و ثنا کے بعد کروڑوں درود تاجدار کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، رونق ارض و سماوات، حضور نبی معظم و محترم، مکرم و محتشم، رحمت سرتاب قدم،
رازدار لوح قلم شہنشاہ عرب و عجم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر معزز حاضرین و سامعین، ہمارا گزشتہ سے پیوستہ موضوع سخن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ معراج جاری و ساری ہے۔ معجزہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے اپنے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم نے کلام بھی فرمایا ہے، جن کے ساتھ ہم نے گفتگو بھی فرمائی ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کو درجوں بلند فرما دیا ہے۔ اس آیہ مقدسہ سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے سارے نبی اور رسول وصف نبوت اور رسالت میں تو برابر ہو سکتے ہیں، فضائل اور کمالات کے اندر سارے نبی برابر نہیں ہیں، بلکہ بعض انبیاء کو بعض پر اور بعض رسولوں کو بعض پر اللہ کریم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، شان عطا فرمائی ہے۔ اور جن کے ساتھ اللہ کریم نے کلام فرمایا، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے کوہ طور پر بلا کر کلام کا شرف عطا فرمایا، اللہ کے ساتھ گفتگو کا ان کو شرف حاصل ہوا۔ اور اس بات پر بھی تمام مفسرین کرام متفق ہیں کہ ورفع بعضهم درجات سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، کہ جن کو اللہ کریم نے تمام نبیوں سے زیادہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے باقی نبیوں کو بھی معراج عطا فرمائی۔ معراج کا مطلب عروج ہوتا ہے، یعنی بلندی ہوتا ہے۔ باقی انبیاء کو بھی اللہ نے مختلف طریقوں سے معراج کرائی، لیکن ایسی معراج اللہ نے کسی نبی کسی رسول کو نہیں کرائی جیسی معراج اللہ نے اپنے سونے حبیب کو عطا فرمائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے 300 سال تک روتے رہے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہے۔ جب 300 سال گزرنے کے بعد بوسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہی جناب آدم علیہ السلام کی معراج تھی کہ اتنے عرصے کے بعد اللہ کریم نے توبہ کو قبول فرمایا، ان کی معراج ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کی قوم پر اللہ کریم نے طوفان اور سیلاب کا عذاب بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پہ تیرنا شروع ہو گئی، جو لوگ کشتی نوح کے اندر سوار ہو گئے محفوظ ہو گئے۔ کئی مہینوں تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پہ تیرتی رہی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ مل گیا، ٹھکانہ مل گیا، گویا حضرت نوح علیہ السلام کی معراج ہو گئی۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صرف جنت دکھائی، جنت کے اندر نہیں لے کر گئے، یا جنت کے اندر جا کر انہوں نے جنت کے حسن و جمال کو نہیں دیکھا، صرف اللہ کریم نے اپنی قدرت کے طاقت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت دکھائی، حضرت ابراہیم کی معراج ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کے اندر رہائش مل گئی، ان کی یہی معراج ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے کوہ طور پہ بلا کے ایک درخت میں سے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے، وہاں ایک درخت میں سے ان کو اللہ کی آواز آیا کرتی تھی، اللہ درخت میں سے ان سے مخاطب ہوتا، ان سے گفتگو ہوتی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام فرمایا، اللہ سے گفتگو فرمائی، حضرت موسیٰ کی معراج ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کے ساتھ محو گفتگو تھے، اللہ کے ساتھ کلام ہو رہا تھا، ان کو ناز اور فخر کی کیفیت طاری ہو گئی۔ بھائی ناز بنتا بھی ہے، فضیلت ہے بھی بہت بڑی کہ ایک بندے کو اللہ شرف کلام عطا فرمائے، کلام کا شرف عطا فرمائے، اللہ اس کے ساتھ باتیں کرے، اللہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کرتے کرتے ناز میں آ گئے، یا اللہ کیا کوئی مجھ سے بھی زیادہ مقدر والا ہوگا، کیا کوئی مجھ سے زیادہ بھی نصیبوں والا ہوگا جس کے ساتھ کائنات کا رب گفتگو فرما رہا ہے۔
اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ ناز کے اندر کہتے ہیں مولا تیری بڑی کرم نوازی ہے، تیری بڑی مہربانی ہے، تو نے مجھے شرف کلام عطا فرمایا ہے، تو نے مجھے کلیم اللہ بنایا ہے۔ اے میرے مولا کیا مجھ سے زیادہ بھی کوئی مقدر والا ہوگا، مجھ سے زیادہ بھی کوئی نصیبوں والا ہوگا جو تیرے ساتھ باتیں کرے، جو تیری باتیں سنے، تیری باتیں سنے، تجھے باتیں سنائے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے موسیٰ آپ کی شان بھی بڑی ہے، آپ کا مقام بھی بڑا ہے، آپ کی عظمت بھی بڑی ہے، اللہ کریم نے آپ کو شرف کلام عطا فرمایا ہے، کائنات کا رب آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، آپ رب کی باتیں سنتے ہیں، رب کو باتیں سناتے ہیں، لیکن اے پیارے موسیٰ یاد رکھنا تیرے بعد میرا عظمتوں والا رسول آئے گا، تیرے بعد میرا شانوں والا رسول آئے گا۔ وہ عظمتوں والے رسول کو، شانوں والے رسول کو گفتگو کرنے کے لیے پہاڑوں پر نہیں بلایا جائے گا، جنگلوں کے اندر نہیں بلایا جائے گا، مولا اسے کدھر بلایا جائے گا؟ کائنات کے رب نے فرمایا موسیٰ وہ جو عظمتوں والا رسول آئے گا، وہ شانوں والا رسول آئے گا، اس سونے کو میں عرشوں پہ بلاؤں گا، اس سونے کو میں عرشوں پہ بلاؤں گا، اپنے سامنے بٹھاؤں گا، اپنا کلام بھی سناؤں گا، اپنا دیدار بھی کراؤں گا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے؟ آپ ہی کہہ دیجئے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے؟ رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فرمایا تو خواہش کا اظہار کیا، مولا رب یاری نہیں، مولا مجھے اپنا آپ دکھا دے، مجھے اپنے جلوے دکھا دے۔ اللہ کریم نے فرمایا لن ترانی موسیٰ، موسیٰ ہرگز نہیں، ہرگز آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار عرض کی، اللہ اپنے پیغمبروں کو ٹالتا نہیں ہے، ان کی باتوں کو ٹالتا نہیں ہے، پیغمبر اللہ کے بڑے لاڈلے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ اپنی قوم کے 40 بڑے عالموں کو، بڑے سرداروں کو بھی بلا لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 40 عبادت گزاروں کو لے کر کوہ طور پہ آ گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کریم نے اپنے نور کی تجلی کا ایک حصہ جو سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھا، یعنی بہت چھوٹا تھا، یہ مثال دینے کے لیے سمجھایا جاتا ہے، یعنی بالکل معمولی سا نور کی تجلی کا ایک ذرہ اللہ کریم نے کوہ طور پہ ڈالا، پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا، وہ 40 کے 40 عبادت گزار وہیں پر فوت ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش کے اندر آئے اللہ کا دیدار تو کجا ایک جلوے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، لیکن علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عظمت اور شان حاصل ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر جس نے اللہ کے نور کی ایک تجلی کو دیکھا تھا وہ اتنی تیز ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کالی رات کے اندر کالے پہاڑ پر چلنے والی چونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ توجہ فرمائیے آپ حضرات نے، یعنی اللہ کے نور کی تجلی کو دیکھنے کے بعد نظر اتنی تیز ہو گئی، کالی رات کے اندر کالے پہاڑ پر چلنے والی چونٹی کو بھی اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا جس موسیٰ نے اللہ کے نور کی ایک تجلی کو دیکھا اس کی نظر اتنی تیز ہو گئی، تو جس محبوب نے عرشوں پہ بیٹھ کے
اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ کا دیدار کیا ہو، اس محبوب محمد مصطفیٰ کی نظر کا کیا عالم ہوگا۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہم مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے، مسجد اقصیٰ کے اندر میرے آقا نے 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سند مل جائے۔ پریکٹیکل کر کے اللہ کریم نے سمجھا دیا کہ میں نے اپنے حبیب کو تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے سارے نبیوں کو نماز پڑھا لی، انبیاء کرام نے خطبے دیے اور ان خطبوں کے اندر انبیاء کرام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، مجھ پر سلام کیا اور معراج کی مبارکباد دی۔ جب خطبوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، تو حضور فرماتے ہیں پھر مسجد اقصیٰ کے سین کے اندر ایک نور کی سیڑھی لگائی گئی، اور اسی سیڑھی کو عربی کے اندر معراج کہتے ہیں۔ معراج کہتے ہیں نا بلندی کو، جس کے ذریعے بلندی پر جایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نور کی ایک سیڑھی مسجد اقصیٰ کے سین کے اندر لگا دی گئی، اور میرا براق جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے سوار تھے، جو جنت سے اللہ کریم نے بھیجا تھا، اس سیڑھی کے ذریعے میرا براق آسمان پہ چڑھنا شروع ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں ہم پہلے آسمان پر پہنچے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہم پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا جبریل۔ کہا صرف خود ہی ہو یا ساتھ بھی کوئی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا ساتھ اللہ کے محبوب ہیں۔ پوچھنے والے نے دوسرا سوال کیا یہ خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ یہ خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ جناب جبریل نے کہا یہ خود نہیں آئے، بلایا گیا ہے، مہمان بن کے آئے۔ دروازہ کھلا، سرکار فرماتے ہیں فرشتوں نے میرا استقبال کیا۔ اللہ کریم نے شب معراج ہر آسمان پر ایک ایک پیغمبر کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ ساتوں آسمان پر ساتوں آسمان میں سے ہر آسمان پر ایک ایک نبی موجود ہوگا جو میرے محبوب کا استقبال کرے گا، اور ہر آسمان پر اللہ کے پیغمبر موجود تھے، اگرچہ وہ ان کا اصل مقام نہیں تھا، لیکن شب معراج حضور کا استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل مقام جنت ہے، وہ جنت کے اندر ہے، لیکن شب معراج وہ چوتھے آسمان پر ڈیوٹی کر رہے تھے حضور کے استقبال کرنے کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پہ پہنچا، فرشتوں نے استقبال کیا، میری ملاقات حضرت جناب آدم علیہ السلام سے ہو گئی۔ تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم سے میری ملاقات ہو گئی، انہوں نے مجھے سلام کیا، معراج کی مبارکباد دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے شب معراج جناب آدم علیہ السلام کو بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا جناب آدم علیہ السلام کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل ان کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ جناب جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے دائیں طرف ان کی نیک اولاد ہے جنہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، یہ جب اپنی نیک اولاد کو دیکھتے ہیں مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ دائیں طرف نیک اولاد ہے اور بائیں طرف گناہگار اولاد ہے جو جہنم کی مستحق بننے والی ہے، یہ جب اپنی گناہگار اولاد کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ باپ تو باپ ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہیں، تو وہ اولاد جو مسلمان بنی اور جنت کی مستحق بنی ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور جو گناہگار ہوئے، بدکار ہوئے، مشرک ہوئے، جہنم کے مستحق بنے انہیں دیکھ کے جناب آدم علیہ السلام روتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں دوسرے آسمان پر پہنچا، دوسرے آسمان پر میری ملاقات حضرت جناب یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی، اور یہ دونوں پیغمبر آپس میں پھوپھی زاد بھائی ہیں۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے سلام کیا، معراج کی مبارکباد دی۔ سرکار فرماتے ہیں میں تیسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں وہ پیغمبر موجود تھے جن کو اللہ کریم نے ساری کائنات سے بڑھ کے حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر انہوں نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں چوتھے آسمان پر پہنچا، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام جو اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے جن کو اللہ کریم نے جنت کے اندر رہائش عطا فرمائی، حضرت ادریس نے چوتھے آسمان پر استقبال کیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں پانچویں آسمان پر پہنچا تو حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے میرا استقبال کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر خود حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ نے حضور کا استقبال کیا۔ سرکار فرماتے ہیں چھٹے آسمان پر حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ نے میرا استقبال کیا، مجھے سلام کیا، معراج کی مبارکباد دی۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں آگے چلنے لگا، ساتویں آسمان کی طرف بڑھنے لگا، حضرت جناب موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پوچھا جبریل ان کے رونے کی وجہ کیا ہے، آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ جناب جبریل نے بتایا یا رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رشک کی وجہ سے رو رہے ہیں، یہ آپ پر رشک کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو کیسا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا گیا لیکن آپ کو شان سب سے بلند عطا فرمائی ہے۔ آپ سب سے آخر میں آئیں لیکن شان آپ کی سب سے زیادہ بلند ہے، اور آپ کی امت سب سے آخر میں دنیا میں آئی ہے لیکن کل قیامت کا دن آئے گا سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں میں ساتویں آسمان پہ پہنچا، ساتویں آسمان پر میری ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہو گئی جو حضور کے جد اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو بیٹا کہہ کر مبارکباد پیش کی کیونکہ حضور ان کی اولاد میں سے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں انہوں نے سلام کیا، معراج کی مبارکباد دی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے یہ کہا کہ اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی امت کے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ یہ پیغام لے جائیں اور جا کر اپنی امت کو بتا دیجئے گا کہ شب معراج اللہ کے خلیل نے تمہارے لیے یہ پیغام بھیجا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو جا کر بتا دیجئے گا کہ اللہ کے خلیل کہہ رہے تھے جنت کی زمین بڑی سرخیز ہے، بڑی زرخیز ہے جنت کی زمین، اگر تم جنت کے اندر درخت لگانا چاہتے ہو، جنت کے اندر گھر بنانا چاہتے ہو، جنت کے اندر مکان بنانا چاہتے ہو تو ایک تسبیح پڑھا کرو۔ اے خلیل اللہ کون سی تسبیح پڑھا کریں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کی اور بھی بڑے فضائل ہیں بخاری شریف کے اندر، فرمایا یہ تسبیح پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا یہ تسبیح تم زمین پر پڑھو گے اللہ جنت کے اندر تمہارے مکان بنا دے گا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، اس کے بعد مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، جنت کے میں نے نظاروں کو دیکھا، جنت کی نہروں کو دیکھا، حوریں میری بارگاہ کے اندر لائی گئیں۔ حوریں حسن کا استعارہ ہیں، دنیا کے اندر جب کسی نے حسن کی مثال دینی ہوتی ہے عورت ذات کے اندر تو حور کے ساتھ دیتے ہیں، حور حسن کا استعارہ ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں شب معراج حوریں میری بارگاہ میں آئیں اور حسن کی خیرات لینے کے لیے حاضر ہو گئیں۔ یا رسول اللہ ہم بھی بڑی حسین ہیں لیکن اللہ نے آپ کو سراپے حسن بنایا ہے، یا رسول اللہ ہمیں حسن کی خیرات عطا فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے شب معراج حوروں کو حسن کی خیرات عطا فرمائی ہے۔ سوچو یار وہ نبی کتنا سونا ہوگا، کتنا حسین و جمیل ہوگا کہ جو شب معراج حوروں کو بھی حسن کی خیرات دے رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، جواب ہوں گے
سبھی کے لیکن جواب ہوں گے، سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں پہلے مجھے جنت دکھائی گئی، پھر مجھے جہنم کی ہولناکیاں بھی دکھائی گئیں۔ یہ مقصد یہ تھا کہ سرکار واپس امت میں جائیں، جا کر ان کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت کیسی تیار کر رکھی ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ نے تمہارے لیے عذاب کیسا تیار کر رکھا ہے۔ سرکار کو مختلف مناظر دکھائے گئے شب معراج۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سر پتھر کے نیچے کچلے جا رہے تھے، بڑا سا پتھر ان کے سر پہ لگتا، سر کچلا جاتا، پھر ٹھیک ہوتے، پھر کچلا جاتا، پھر ٹھیک ہوتے، پھر کچلا جاتا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بے نمازیوں کو اللہ کریم نے یہ سزا دے رکھی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی یہ سزا ہوگی کہ ان کا سر پتھر کے نیچے کچلا جائے گا۔ سرکار فرماتی ہیں پھر میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سامنے صاف ستھرا بھنا ہوا گوشت پڑا تھا، وہ اسے چھوڑ کر گندا، مردار اور بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جو صاف بھنا ہوا گوشت چھوڑ کے بدبودار اور مردار کا گوشت کھا رہے ہیں؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال بیویوں کو چھوڑ کر بدکاری کرتے ہیں، جو نکاح کو چھوڑ کر زنا کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کو ایسی سزا دے رکھی ہے جو تمام لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو کنویں کے اندر ڈول ڈالتے ہیں، جب نکالتے ہیں تو خالی ہوتا ہے، پھر ڈالتے ہیں، نکالتے ہیں تو خالی ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرنے والے ہیں، جو نیکی تو کرتے ہیں لیکن ساتھ مقصد نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، یہ جو دکھلاوے کی عبادت ہے، دکھلاوے کی ثقافت ہے، اللہ کریم کو اتنی ناپسند ہے کہ اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ شرک اکبر تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور چھوٹا شرک، شرک اصغر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو دکھانے کے لیے نیکی کی جائے۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ ریاکاروں کو کوئی اجر نہیں دے گا اور فرمائے گا جاؤ اسی بندے سے جا کر اجر لو جسے دکھانے کے لیے نیکی کرتے رہے ہو۔ اب اجر بھی اسی سے جا کر لو جسے دکھانے کے لیے نیکیاں کیا کرتے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خالی ڈول ڈالتے ہیں خالی نکلتا ہے، یہ ریاکار لوگ ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی زبانیں آگ کی کینچی کے ساتھ کاٹی جا رہی تھی، زبانیں باہر نکلتی آگ کی کینچی کے ساتھ کاٹی جاتی، پھر نکلتی، پھر کاٹی جاتی، پھر نکلتی، پھر کاٹی جاتی، یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، وہ واعظ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے۔ دوسروں کو تو کہتے تھے نماز پڑھا کرو، خود نہیں پڑھتے تھے۔ دوسروں کو تو کہتے تھے حرام سے بچا کرو، حلال کھاؤ، خود نہیں بچتے تھے۔ اللہ کریم نے ان کو یہ سزا دے رکھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے جہاں جنت کی خوبصورتی دکھائی گئی وہیں مجھے جہنم کی ہولناکیاں دکھائی گئیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں بیت المعمور کے پاس سے گزرا تو میں نے فرشتوں کو بھی نماز پڑھائی۔ زمین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کو جماعت کرائی، اور جب آسمانوں پر پہنچے تو بیت المعمور یہ بالکل کعبۃ اللہ شریف کے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر بیت المعمور سے کوئی چیز نیچے پھینکی جائے تو کعبۃ اللہ شریف کے چھت کے اوپر آ کر گرے گی۔ بالکل کعبۃ اللہ شریف کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہاں پر میں نے فرشتوں کو جماعت کرائی تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے سرکار نبیوں کے بھی سردار ہیں اور سرکار نوریوں کے بھی سردار ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے بڑھا یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا آ گیا۔ سدرہ یہ ایک بیری کا درخت ہے جو حضرت جناب جبریل علیہ السلام کی رہائش گاہ ہے، اس سے آگے انتہا ہے، کوئی فرشتہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ جناب جبریل بھی جب وہاں پر پہنچے تو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر ایک قدم بھی اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ کوئی رہ سدراتے یار گیا، کوئی رہ فلکاں تے یار گیا،
کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو پار گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اس سے آگے پھر میں اکیلے ہی چلا، وہاں پر جا کر براق بھی رکے، براق کی بھی انتہا ہو گئی، جبریل کی بھی انتہا ہو گئی۔ آگے ایک رف لایا گیا، ایک تخت حضور کے لیے لایا گیا جسے رف کہا جاتا ہے۔ سرکار اس پر بیٹھے اور آگے کا سفر شروع ہوا، یہاں تک سرکار فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے قریب پہنچ گیا۔ اللہ کے عرش کے قریب پہنچا، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اب یہاں پر اپنے نالین اتار لینی چاہیے، یہاں پر جوتیاں اتار لینی چاہیے، لیکن سرکار فرماتے ہیں یہ میرے دل میں خیال آ رہا تھا، قدرت کی آواز آئی، محبوبہ نالین اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا عرش تیرے نالین کے تلوے چومنا چاہتا ہے، محبوبہ جوتیاں پہن کے عرش پہ آ جا۔ اللہ کے رسول عرشوں پر تشریف لے گئے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، کتنا عرصہ وہاں رہے، کتنا عرصہ اللہ کی قربتوں میں رہے، اللہ کے ساتھ گفتگو ہوئی، کس کس موضوع پر گفتگو ہوئی یہ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اور کسی نے محمد علی سجن سے کہا تھا کہ معراج کیا ہے، ذرا معراج کا فلسفہ تو بیان کرو، تو محمد علی سجن پنجابی تھے، انہوں نے پنجابی کے اندر معراج کا فلسفہ بیان کیا۔ محمد علی سجن کہتے ہیں آج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا، آج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا، تے مصطفیٰ نے بھی خدا نو کول جا کے ویکھیا، مصطفیٰ نے بھی خدا نو کول جا کے ویکھیا، اور کیو دو منظر ہوے گا بارگاہ عشق وچ، یار نے جد یار نو نظراں جما کے ویکھیا، کیو دو منظر ہوے گا بارگاہ عشق وچ، یار نے جد یار نو نظراں جما کے ویکھیا، اور کنج گیا عرشاں تے سونا اے اسی کیوں سوچیے، اے سجن رب جاندا یا جس نے جا کے ویکھیا، کنج گیا عرشاں تے سونا اے اسی کیوں سوچیے، اے سجن رب جاندا یا جس نے جا کے ویکھیا، جانے جان والا یا لے جان والا۔ لیکن سرکار نے ہمیں یہ بتایا کہ جب میں عرشوں سے واپس پلٹا، معراج سے واپس پلٹا، تو اللہ کریم نے مجھے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور نمازیں 50 نمازیں ایک دن کے اندر اللہ کریم نے امت محمدیہ کے لیے بھیجی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کا تحفہ لے کر واپس پلٹے، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ میری امت پر 3 نمازیں فرض تھیں، وہ 3 نہیں پڑھتے تھے، 50 کون پڑھے گا، یا رسول اللہ کم کرائیں۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے، 5 کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی، یہاں تک کہ صرف 5 رہ گئی۔ جب صرف 5 رہ گئیں، حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ اس میں بھی کوئی کمی کرائیں، یعنی یا تو یہ بھی 5 ختم ہو جائیں یا 3 ہو جائیں، 2 ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں موسیٰ، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں یہ 5 بھی کم کرانے اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں، اب 5 کافی ہیں۔ اور حضور نے اس بات کا پر اطمینان کا اظہار کیا کہ میری امت 5 نمازیں تو ضرور پڑھے گی، 5 تو ضرور پڑھے گی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا میرے امتیو تم 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لو، اللہ تمہیں ثواب 50 نمازوں کا ہی عطا فرمائے۔ جو بندہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ لے، اللہ اسے ثواب 50 نمازوں کا عطا فرمائے گا۔ معراج کا اینڈ اور اس کا سب سے بڑا درس اور سبق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو نماز کا تحفہ لے کر آئے، اور حضور نے ہم پر اطمینان کا اظہار کیا کہ بھائی ٹھیک ہے 50 نہیں پڑھ سکتے، 5 ضرور پڑھیں گے۔ اب حضور کا سچا غلام وہی ہے، سچا محب وہی ہے، سچا محبت کرنا والا وہی امتی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تحفے نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے دنیا کے اندر بھی سکون پاتا ہے، قبر کے اندر بھی سکون پائے گا، اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی نجات پا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کا پیار نصیب فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
سنتیں ادا